زندگی کی شرافت قبول نہیں، ہمیں اپنی زندگی کی لطافت منظور نہیں۔ اگر شریعت پر ایک آنچ اور ایک انگلی اٹھے گی تو انشاءاللہ جان دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہی تو دیکھ کر، یہی لہجے قرآنیہ کو دیکھ کر تو اس وقت پورے دنیا میں بھوچال مچا ہوا ہے۔ ایک سید حضرت مولانا محمد ارشد مدنی، اللہ ان کے عمر کو بلند فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم دائم فرمائے، ایک ایسے شعر بن کر پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی انہوں نے بات کو بلند کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس تک ابھی تل ملا رہا ہے۔ ابھی کفار و مشرکین کے ایوان محل کے اندر زلزلہ آ گیا ہے توحید اور رسالت کی جب انہوں نے بات کی ہے۔ یہی تو یہ علماء کے پیغام اور علماء کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اسی تشخص کو مٹانے کے لیے اس وقت پوری دنیا تیار ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو قرآن کی عظمت کے لیے بڑھنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو بالکل قرآن کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے ماشاءاللہ۔ پورا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم زندہ بھی رہیں گے تو قرآن پر اور مردہ بھی رہیں گے تو قرآن پر انشاءاللہ۔ کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ معراج کی شب جبریل امی بولے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان چمکتا ہے، کہتی ہے زباں خوشبو اور دل بھی منور ہے۔ حفاظ کے سینوں میں قرآن چمکتا ہے، حفاظ کے سینوں میں قرآن چمکتا ہے تلاوت بھی ثواب، اس کی سماعت بھی ثواب۔ اللہ اللہ کیا کلام پاک کا فرمان چمکتا ہے۔ معمول جو بنائے قرآن کی تلاوت کا، ابے انسانوں میں افضل وہ انسان چمکتا ہے۔ معمول جو بنائے قرآن کی تلاوت کا، انسانوں میں افضل وہ انسان چمکتا ہے تلاوت بھی ثواب، اس کی سماعت بھی ثواب۔ اللہ اللہ کیا کلام پاک کا فرمان چمکتا ہے۔ یہ غریب ایک لطیف ایک جسے آپ پچھڑی کہتے ہیں اس گھر سے تعلق رکھنے والے تنویر ذکی ایک نچلے طبقے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پورا ہندوستان اپنے آنکھوں پہ بٹھا کر دیکھتا ہے یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی محبت کی دین ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ میں شعر پڑھا تھا کہ عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے، دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے، قرآن کی تلاوت سے کھلا راضی دل پر تسکین کے لیے سورہ رحمان بہت ہے۔ لیکن بہت سارے بد نصیب یہ ہے کہ مدرسہ کے مولوی کو کہتے ہیں کہ اس کا بی پی ہائی ہوتا رہتا ہے، ان کا دیکھو کلیجہ کتنا چوڑا ہوتا ہے، کھاتا تو بدن میں چربی کیسے لگتی ہے۔ مدرسے کا مال کھا رہا ہے، مدرسے کا کمال دکھا رہا ہے۔ پورے جتنا یہ جنتا ہے، جتنی یہ جنتا ہے، جتنی پبلک ہے، سینہ پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کون ایسی زبان ہے جس نے اپنی زندگی میں علماء کی برائی نہیں کی ہوگی؟ کون ایسی انگلی نہیں ہے جنہوں نے علماء پہ انگلی نہیں اٹھائی ہوگی؟ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، لیکن فیصلہ کیجیے جب میرا اور آپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہی علماء آگے بڑھ کے جنازہ پڑھاتا ہے۔ مطلب بولو سبحان اللہ۔ اس لیے ان علماء اکرام کی برائی مت کرنا، ان علماء اکرام کی برائی کرنا خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلنا۔ لوگوں ان علماء سے محبت کرو اور ان مدارس اسلامیہ کو اپنے سینے میں بساؤ۔ آئیے، پوری رات ابھی باقی ہے، ہر رات ابھی باقی ہے، ہر بات ابھی باقی ہے، دل تھام کر بیٹھ جانے جگر آخری ملاقات ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ پوری رات تند و توانائی کے ساتھ آپ کے ساتھ میری گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں بھی وہ میٹریل آپ کے سامنے نہیں چھوڑا ہوں، انشاءاللہ وہ اچھی مال اور اچھی میٹریل کی سپلائی آخری راؤنڈ میں پیش کر دوں گا۔ آئیے سیدھے سیدھے بھارت کی نگری میں بیٹھے بیٹھے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے دیدار تصورات اور تخیلات کی دنیا میں کرنے کے لیے آپ حضرات کو لیے چلتا ہوں جہاں نبی کا مسکرانا صبح و شام کا ترانہ ہے، حضرت جبریل کا آنا جانا سہانا ہے، فرشتوں کا درود و سلام بھیجنا بڑا ہی دلورانہ ہے، جن کے پیچھے سارا زمانہ ہے، عشق مصطفیٰ دل میں ٹھانا ہے، نہ کوئی اس میں بہانہ ہے، ہم سب کو مدینہ جانا ہے۔ مطلب بولے سبحان اللہ۔ سامنے نور کا دھارا ہے یہی کافی ہے، سامنے نور کا دھارا ہے یہی کافی ہے، باغ جنت کا نظارہ ہے یہی کافی ہے، بے وفائی کا زمانے سے نہیں ہے شکوہ، یا نبی آپ ہمارے ہیں یہی کافی ہے، یا نبی آپ ہمارے ہیں یہی کافی ہے۔ آئیے اس تمام قبیلے کے ایک اشعار نہیں بلکہ قلمکار شاعر جناب قمر الزمان صاحب مدد اللہ علی سے میں درخواست پیش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنی سریلی شیرینی بھینی چینی آواز سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائے۔ چار مصرے کے ساتھ ایک مرتبہ اجازت دے، بولے سبحان اللہ۔
جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ تمام عمر پکارو آذان کعبے سے، مگر بلال کا وہ لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟